کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فإن أصدق الحدیث کتاب اللہ وأحسن الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وخیر الامور عوازمها وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم وبالاسناد المتصل منا الى المصنف الامام ابی عبداللہ محمد ابن اسماعیل ابن ابراہیم ابن مغیرہ ابن بردزبہ الجوفی الایمانی رضی اللہ تعالی عنہم نفعنا بعلومہم آمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات انک سمیع قریب مجیب الدعوات یا رب العالمین۔ صاف آواز نہیں جا رہی ہے؟ دیکھو تو آواز میں کچھ ہی ہوئی، آواز میں کچھ نہیں، نیٹ ورک کسی کا پرابلم ہوگا تو اس میں پرابلم ہوگا۔ سب لوگوں کو ایسے ہی ہے کہ باقی لوگوں کو جا رہی ہے آواز؟ آ رہے؟ ہاں، نیٹ ورک میں تھوڑا ادھر ادھر ہوتا ہوگا کہیں، اللہ خیر کرے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب بخاری کے بارے میں بتلا رہا تھا۔ امام کے حالات آ گئے، اب اصل کتاب کے بارے میں تھوڑا سا جاننا ہے۔ امام بخاری رحمت پہلے دوسری بحث یہاں پر کتاب کی وجہ تسمیہ ہے۔ تم جو کتاب پڑھ رہے ہو اس کتاب کا کیا نام ہے؟ اوپر لکھا رہتا ہے صحیح البخاری، یہ اس کا پورا نام نہیں ہے۔ پورا نام اس کا الجامع المسند الصحیح من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ، یہ پورا نام ہے۔ الجامع المسند الصحیح من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ، یہ پورا نام ہے۔ اور بعض لوگوں نے حدیث کی جگہ پر امور لگایا، اس طرح سے کہا الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ۔ بعضوں نے صرف حدیث کہا من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور بعضوں نے کہا المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ پورا نام ہے بخاری شریف کا۔ اب اس کی وجہ تسمیہ الجامع یہ کیوں کہتے ہیں، یہ میں پہلے بتلا چکا ہوں کہ حدیث کے اندر فن حدیث کے 8 ابواب ہیں: عقائد، احکام، تفسیر، تاریخ، رقاق، آداب، فتن، مناقب۔ جو کتاب ان 8 بابوں پر مشتمل ہوگی اس کتاب کو جامع کہا جاتا ہے۔ بخاری شریف کے اندر 8 ابواب بیان کیے گئے ہیں، اس لیے بخاری شریف کا نام الجامع ہے۔ 8 قسم اس کے اندر موجود ہیں۔ المسند دوسرا نام کا جو ہے الجامع المسند۔ مسند کے معنی یہاں پر مرفوع، وہ روایات جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک مرفوع ہو، سند متصل کے ساتھ جو روایت حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک مصنف سے لے کر حضور تک پہنچتی ہے، ایسی روایت کو مرفوع اور مسند کہتے ہیں۔ تو بخاری شریف کو المسند اس لیے کہا کہ اس میں جتنی روایات ہیں وہ سب کے سب مرفوع ہیں، یعنی اس کی سند متصل امام بخاری سے لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک موجود ہے۔
اس لیے اس کو المسند بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں معلقات بھی ہیں، معلق روایات بھی ہیں، آثار صحابہ و تابعین ہیں، ان کو ضمناً اور طبعاً بیان کیا گیا ہے، وہ مقصود بالذات نہیں ہے۔ مقصود بالذات جتنی حدیث ہے وہ سب کے سب سند متصل کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک مرفوع روایات ہیں۔ آثار صحابہ، معلق روایات یہ ضمناً اور طبعاً بیان کی گئی ہے۔ تو دوسرا جز ہو گیا المسند، الجامع المسند۔ تیسرا جز ہے الصحیح۔ صحیح اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں جتنی روایتیں بیان کی گئیں وہ صحیح ہیں۔ ایک بات یاد رکھنا، حدیث کی اصطلاح میں صحیح صاد سے 2 ہا، صرف کی کتاب میں بھی صحیح ہے، وہاں بھی ایک صحیح ہے، اس صحیح کا مطلب اور ہے، جس میں حرف علت، حمزہ 2 حرف ایک جنس کا نہ ہو، ایسے کلمہ کو صرف کی اصطلاح میں صحیح کہا جاتا ہے۔ اور ایک صحیح اردو میں بولتے ہیں تمہاری زبان میں، اس کا مقابل غلط ہے۔ یہ چیز صحیح ہے، غلط نہیں ہے۔ تو ایک ہماری اور آپ کی مادری زبان میں بھی صحیح بولتے ہیں، اس صحیح کا مطلب صحیح ہے، غلط نہیں ہے۔ اور ایک صحیح حدیث کی اصطلاح ہے۔ حدیث کی اصطلاح میں صحیح اس روایت کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر راوی ثقہ ہو، عادل ہو، ضابط ہو، حافظ ہو، اور اس کی اپنے استاد سے ملاقات ثابت ہو، ایسے راوی کی روایت کو صحیح کہا جاتا ہے۔ تو آج کل غیر مقلد جو عام طور پر عوام میں بولتے ہیں کہ یہ روایت صحیح ہے، تو عوام الناس تو صحیح کی تعریف نہیں جانتے، وہ صحیح کا مقابل سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہے، یہ صحیح روایت نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ حالانکہ حدیث کی اصطلاح میں صحیح اس کے مقابل میں آتا ہے حسن، اس کے مقابل میں آتا ہے ضعیف، وغیرہ وغیرہ، یہ سب اصطلاحی الفاظ ہیں۔ تو بخاری شریف کو الصحیح اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں جتنی روایات امام بخاری نے بیان کی ہیں وہ سب کی سب روایت صحیح ہے، سب ہے حدیث صحیح ہے، اس لیے اس کے نام کا ایک جز صحیح رکھا، الجامع المسند الصحیح من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث رسول اللہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو ہی بیان کیا گیا ہے، اس لیے نام میں من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قید لگایا۔ اور صحابہ اور تابعین کے جو اقوال ہیں وہ ضمناً اور طبعاً بیان کیے گئے ہیں۔ تو الجامع المسند الصحیح من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں کا مطلب ایک ہی ہے۔ مختصر اس لیے کہا کہ ساری روایت تو اس میں بیان نہیں کی گئی، کچھ بیان کی گئی ہیں، کچھ دوسری کتابوں میں روایت ہے تو مختصر ہے۔ اس کے بعد ہے من سنن ہی، سنن سے مراد یہاں پر تقریرات ہیں۔ حدیث کی تعریف میں بتلایا تھا کہ بعض احادیث وہ ہیں جو تقریرات کے قبیلے سے ہیں۔ تقریر اس کو کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے کچھ نہیں فرمایا، عمل سے کچھ نہیں کیا، لیکن آپ کے سامنے ایک صحابی نے کام کیا یا کوئی بات کہی اور آپ نے اس پر کوئی نکیر نہیں فرمایا، اس کو منع نہیں فرمایا، معلوم ہوا کہ وہ چیز جائز اور حلال ہے۔ اس لیے کہ اگر وہ ناجائز اور حرام ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ضرور منع کرتے۔ تو ایسی احادیث کا نام تقریری احادیث کہلاتی ہے۔ تو سنن کا لفظ بڑھا کر تقریرات کو شامل کیا کہ اس کتاب کے اندر جیسے قولی روایت آئے گی
فعلی روایت آئے گی، اسی طریقے سے تقریری روایات بھی اس کتاب کے اندر آئے گی۔ وہ ایام ہی، اور ایک جز ہے ایام ہی۔ ایام سے مراد وہ حالات اور واقعات ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش آئے۔ وہ حدیث نہ فعلی ہے، نہ قولی ہے، نہ تقریری، لیکن آپ کے زمانے میں وہ واقعات پیش آئے۔ ایسے واقعات کو شامل کرنے کے لیے ایام ہی کا لفظ بڑھایا۔ قرآن پاک میں جہاں جہاں ایام جمع کے صیغے کے ساتھ استعمال کیا گیا ہے تو اس سے مراد اس زمانے کے واقعات، اس زمانے کے حالات ہیں۔ ایام جاہلیت، ایام جاہلیت کے کیا معنی؟ جاہلیت کے زمانے کے واقعات، جاہلیت کے زمانے کے حالات۔ تو بہت سی روایت ایسی آئے گی کہ جن کا تعلق واقعات سے ہوگا، حضور کے زمانے کے واقعات وغیرہ، تو ان کو شامل کرنے کے لیے امام بخاری نے ایام کا لفظ بڑھایا۔ اب پورا نام ہو گیا الجامع المسند الصحیح من احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ۔ اور دوسرا لوگوں نے جو کہا الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ۔ یہ پورا نام ہوا بخاری شریف کا۔ اب جب دورہ پڑھو گے اور کوئی پوچھے گا تو عام زبان پر مشہور تو بخاری شریف ہے، لیکن یہ اس کا پورا نام ہے۔ اللہ عالم بالصواب و علم ہوا کا۔ دوسری بات یہاں پر بخاری کتاب کے بارے میں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کو کب لکھا، کس زمانے میں لکھا، تو اس سلسلے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عمر جب 16 سال کی ہوئی، 194 میں پیدا ہوئے اور 16 سال کی عمر ہوئی تو کتنا ہو جائے گا؟ 210 ہجری۔ 94 اور 6 ملے گا تو 200 ہو جائے گا، اور 10 اور ملائیں گے 6 کے ساتھ تو 16 ہوگا۔ تو امام بخاری کی عمر جب 16 سال کی تھی تو 210 ہجری میں اپنے بڑے بھائی احمد کے ساتھ اور اپنی والدہ کو لے کر اپنے والد کی پاک کمائی سے بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے گئے۔ 16 سال کی عمر میں امام بخاری حج کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، ساتھ میں بڑے بھائی احمد، ان کا نام احمد ہے، ان کا نام محمد۔ تو بڑے بھائی احمد کو لے کر اور اپنی والدہ کو لے کر اپنے والد کے مبارک اور پاک دولت کو، کمائی کو لے کر بیت اللہ کے حج کے لیے تشریف لے گئے۔ حج کے بعد بھائی اور والدہ تو لوٹ کر کے آ گئے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حرمین اور عرب کے مشائخ سے علم حدیث حاصل کرنے کے لیے وہیں رک گئے۔ امام بخاری نہیں آئے اور وہیں رک گئے، اور عرب کے مشائخ سے کیا ہوا؟ کیا ہوا رے بیٹا؟ آواز جا رہی ہے؟ ہاں، آپ تم لوگ اپنا آواز بند کر کے سنو۔ تو حرمین کے اندر رک گئے، اور وہاں رک کر کے وہاں کے مشائخ سے علم حدیث حاصل کرنا شروع کیا، پڑھنا شروع کیا امام بخاری نے۔ اسی زمانے میں امام بخاری نے ایک کتاب لکھی قضایا صحابہ و تابعین کے نام سے، جو اب نہیں ملتی ہے۔ دوسری کتاب لکھی آپ نے تاریخ کبیر۔ خود امام بخاری فرماتے ہیں جب میری عمر 18 سال کی ہوئی، 16 میں تو حج کو گئے تھے، 2 سال بعد جب میری عمر 18 سال کی ہوئی تو میں نے تاریخ کبیر لکھی۔ اس زمانے کے اندر لائٹ اور بتی اور روشنی کا انتظام نہیں تھا،
تو امام بخاری تاریخ کبیر کو رات میں چاند کی روشنی میں لکھتے تھے، دن میں لکھتے اور رات کو چاند کی روشنی میں لکھتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت سے آنکھ کی روشنی لوٹی تھی، آپ اندھے ہو گئے تھے، تو اللہ نے اتنی روشنی دیا کہ چاند کی روشنی میں بیٹھ کر کے اب کتاب لکھ رہے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ اور اس کے بعد پھر امام بخاری نے بخاری شریف لکھنا شروع کیا، لیکن کس سن میں لکھنا شروع کیا یہ کسی تاریخ کی کتابوں میں نہیں ملتا ہے۔ کب لکھا؟ البتہ اتنا ملتا ہے کہ کتاب کی تصنیف میں 16 سال لگے ہیں، بخاری شریف کو 16 سال میں لکھا، مگر اس کی شروعات کب ہوئی اور اس کو ختم کب کیا یہ تاریخ نہیں ملتی ہے۔ شروعات اور ختم کی تاریخ نہیں، لیکن مجموعہ ملتا ہے کہ ٹوٹل مدت 16 سال لگی ہے۔ اللہ جزائے خیر دے ہمارے شیخ مولانا زکریا صاحب مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو کہ حضرت نے بڑی کوشش کر کے ایک استنباط کیا ہے، ایک تاریخ نکالا، اور حضرت کے قول کے مطابق امام بخاری نے اس کتاب کو 217 ہجری میں لکھنا شروع کیا، 217 ہجری میں لکھنا شروع کیا، اور اس وقت میں امام بخاری کی عمر کتنی ہوگی؟ 217 میں 17 سال، اور ادھر 94 کے بعد 6 اور 6 17 میں جوڑیں گے 23، تم لوگوں کی عمر 23 سال ہو چکی ہے، اور امام بخاری 23 سال کے اندر بخاری لکھنا شروع کر رہے ہیں۔ تو حضرت شیخ کی رائے یہ کہ امام بخاری نے 217 میں بخاری کو لکھنا شروع کیا، اور اس وقت ان کی عمر 23 سال کی تھی، اور 17 میں اور 16 جوڑا جائے، 16 سال لگا لکھنے میں، تو 17 اور 16 کتنا ہوگا؟ 33۔ اس کا مطلب ہے کہ 233 میں جا کر اس کی تصنیف سے فارغ ہوئے ہیں۔ 16 سال جب لگا تو 217 میں شروع ہے، اور 233 میں جا کر کے کتاب پوری ہو رہی ہے۔ 233 میں امام بخاری کی عمر کتنی ہو جائے گی؟ 33 سال تو یہ، 200 پورا ہونے میں 6 سال ادھر سے لے لو، 194 میں پیدائش ہے تو 6 سال ادھر، اور 33 39 سال کی عمر میں بخاری شریف مکمل ہو گئی۔ اب خلاصہ کیا نکلا کہ 217 میں لکھنا شروع کیا جب امام بخاری کی عمر 23 سال تھی، اور 16 سال میں لکھا تو 233 میں جا کر کے پوری ہوئی، اور اس وقت امام بخاری کی عمر کتنی ہوگی؟ 39 سال ہو جائے گی۔ 39 سال کی عمر میں یہ کتاب لکھی۔ حضرت نے یہ کیسے نکالا؟ یہ اس طور پر نکالا ہے حضرت نے کہ امام بخاری خود فرماتے ہیں، میں نے اس کتاب کو لکھ کر اپنے اساتذہ کی خدمت میں پیش کیا۔ حضرت اس کا ملاحظہ فرمائیے، حضرت اس کو تھوڑا دیکھیے۔ دنیا کا دستور ہے کہ جب کوئی آدمی کوئی چیز لکھتا ہے تو اپنے بڑوں کی خدمت میں پیش کرتا ہے، اس کو دکھانے کے لیے کہ حضرت دیکھیے میں نے یہ کیسا لکھا، صحیح لکھا، غلط لکھا، کہیں کمی بیشی ہے یا نہیں ہے۔ تو دنیا کے لوگ چونکہ اپنی تصنیف کو اپنے بڑوں کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، تو امام بخاری نے بھی بخاری شریف کو لکھ کر کے اور اس کو اپنے استاد امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، یحییٰ ابن معین رحمۃ اللہ علیہ، علی ابن المدینی رحمۃ اللہ علیہ، ان اکابرین محدثین کی خدمت میں پیش کیا۔ ان لوگوں نے 4 حدیثوں کے اوپر نشان لگایا، 4 حدیثوں کے اوپر نشان لگایا، اب باقی پوری کتاب کی تصدیق کیا، پوری صحیح ہے، 4 پر ان لوگوں نے نشان لگایا تھا۔ بہرحال ان لوگوں کی خدمت میں جب پیش کیا تو اب دیکھنا یہ ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال
241 ہجری میں ہو رہا ہے۔ امام محمد کا انتقال 241 میں، اور یحییٰ ابن معین کا انتقال 233 میں، علی ابن المدینی کا انتقال 234 ہجری میں ہو رہا ہے۔ امام احمد بن حنبل 241 میں، اور یحییٰ ابن معین 233 میں، علی ابن المدینی 234 میں۔ تو یہاں ہم کو بحث یحییٰ ابن معین سے ہے۔ یحییٰ ابن معین جب 233 میں انتقال کر رہے ہیں، امام بخاری فرماتے ہیں کہ میں نے کتاب لکھ کر یحییٰ ابن معین کو بھی دکھلایا، تو ظاہر بات ہے کہ ان کے انتقال سے تو پہلے ہی دکھایا ہوگا۔ 233 میں ان کا انتقال ہو رہا ہے، تو اس زمانے سے پہلے کتاب ان کی خدمت میں دکھایا ہوگا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ 233 سے پہلے یا 233 تک آتے آتے امام بخاری کی کتاب پوری ہو گئی تھی، جبھی تو لے جا کر کے استاد کو دکھایا۔ جب 233 میں اپنے استاد کو کتاب دکھا رہے ہیں اور لکھنے میں 16 سال لگا ہے، تو 233 سے 16 کو کم کریں گے تو کتنا ہو جائے گا؟ 217۔ لہذا حضرت شیخ نے فرمایا کہ 217 میں لکھنا شروع کیا اور 233 میں جا کر پوری ہو رہی ہے۔ سمجھ میں آیا؟ یہ 203 اپنے استاد کو امام بخاری، پھر بتلاتا ہوں، اپنے استاد امام بخاری نے فرمایا کتاب لکھ کر میں نے اپنے 3 استاد کی خدمت میں پیش کیا۔ امام احمد بن حنبل جن کا انتقال 241 میں ہو گیا، علی ابن المدینی جن کا انتقال 234 میں ہو گیا، یحییٰ ابن معین جن کا انتقال 233 میں ہو رہا ہے۔ تو ظاہر بات ہے ان کے انتقال سے پہلے تو کتاب مکمل ہوگی، جبھی تو ان کو لے جا کر کے دکھائیں گے۔ تو 233 میں مر رہے ہیں، لہذا 233 یا اس سے آگے پیچھے کتاب ان کو دکھایا ہوگا۔ اس وقت تک کتاب پوری ہو گئی تھی، اور 16 سال لگا لکھنے میں، تو 233 سے 16 کو کم کرو تو کتنا ہوگا؟ 217۔ تو 217 میں ابتدا کیا اور 233 میں جا کر کے کتاب پوری ہو رہی ہے۔ یہ حضرت شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تاریخ نکالی، اللہ عالم بالصواب و علمہ احکم۔ دوسری بات، امام بخاری نے اس کتاب کے لکھنے میں بڑا اہتمام کیا ہے۔ پہلا اہتمام یہ کیا کہ ہر حدیث کو لکھنے سے پہلے غسل کرتے تھے، اور اس کے بعد 2 رکعت صلاۃ الاستخارہ پڑھتے تھے، اور اس حدیث کے بارے میں اللہ سے استخارہ کرتے تھے۔ استخارے کے بعد جب قلب کو اطمینان ہو جاتا تھا تب اس حدیث کو اپنی کتاب میں لکھتے تھے۔ اتنا اہتمام کر کر کے امام بخاری نے ایک ایک حدیث کو اپنی کتاب کے اندر جمع کیا ہے۔ اس میں تقریباً 9000 کے، آئندہ بتلائیں گے، 9000 کے قریب حدیث ہے۔ جب 9000 کے قریب حدیث ہے تو امام بخاری نے اس کا مطلب 9000 مرتبہ غسل کیا ہے، اور 9000 مرتبہ 2 رکعت صلاۃ الاستخارہ پڑھا ہے۔ ہر حدیث کو لکھنے سے پہلے غسل کرتے تھے، اور اس کے بعد 2 رکعت صلاۃ الاستخارہ پڑھ کے اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ یہ حدیث صحیح ہے نہیں ہے، لکھوں نہ لکھوں۔ جب دل میں انشراح ہوتا، دل کو اطمینان ہو جاتا، تب اس حدیث کو اپنی کتاب کے اندر لکھتے تھے۔ اور آج لوگ طالب علم اور علماء غسل اور استخارہ تو دور کی بات، ہم لوگ تو بغیر وضو کے ہی بخاری پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ مصنف نے تو اتنا اہتمام کیا اور ہم نے کوئی اہتمام نہیں کیا۔ ایک اہتمام کیا امام بخاری نے۔ دوسرا اہتمام یہ کیا کہ امام بخاری خود فرماتے ہیں، میں نے اس کتاب کو روضۃ من ریاض الجنہ میں بیٹھ کر کے لکھا، میں نے اس کتاب کو حتیم کعبہ میں بیٹھ کر کے لکھا۔ پوری دنیا کے اندر یہ 2 مبارک جگہ ہیں، ایک روضۃ من ریاض الجنہ، یہ مدینہ منورہ کے اندر ہے، مشکات میں پڑھا ہوگا اور دورے میں پڑھو گے۔
ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر شریف مدینہ منورہ کی مسجد نبوی میں، ان دونوں کے بیچ کی جو جگہ ہے اس جگہ کا نام روضۃ من ریاض الجنہ ہے، جنت کے بگانوں میں سے ایک باغ ہے یہ۔ جب حدیث آئے گی تو حدیث کا مطلب وہاں پر پڑھو گے۔ حاجی لوگ جب جاتے ہیں تو بھیڑ لگی رہتی ہے لوگوں کی، ہر آدمی چاہتا ہے کہ اس میں جا کے 2 رکعت نماز پڑھیں، اللہ کی یہاں دعا کریں۔ یہ بہت مبارک جگہ ہے، نشان لگایا ہوا ہے وہاں مدینہ منورہ کے اندر۔ اللہ آپ لوگوں کو حج میں لے جائے گا، عمرہ میں تو وہاں جا کے پڑھو گے انشاءاللہ۔ تو امام بخاری فرماتے ہیں کہ میں نے حدیث کو کہاں لکھا؟ روضۃ من ریاض الجنہ میں بیٹھ کر کے لکھا، اس مبارک جگہ پر لکھا۔ اور دوسرا کہاں لکھا؟ حتیم کعبہ میں۔ خانہ کعبہ کی تصویر جب تم لوگ فوٹو دیکھو گے بیت اللہ کا، تو بیت اللہ کے اتر سائیڈ میں شمالی جانب ایک سفید قسم کا باؤنڈری نشان لگایا ہوا تم کو نظر پڑے گا، یہ نشان حتیم کہلاتا ہے۔ یہ جگہ بھی بیت اللہ کا حصہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ بنایا تو وہ جگہ اس میں شامل تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے سے پہلے جب قریش مکہ نے بیت اللہ کو توڑ کر دوبارہ تعمیر کیا تو انہوں نے اتنا حصہ چھوڑ دیا۔ انہوں نے ارادہ کیا کہ اللہ کے گھر میں ہم لوگ پاک مال لگائیں گے، حلال مال لگائیں گے۔ حلال مال کا جو بجٹ نکالا تو پورا احاطے کے مطابق بجٹ نہیں تھا، جتنا بجٹ ہوا، پیسہ ہوا، اتنا کو بنا لیا، اب بقیہ حصہ کو دیوار بنا کر گھیر کر کے چھوڑ دیا۔ وہ حتیم کہلاتا ہے، حتیم کے معنی چھٹا ہوا۔ تو وہ حصہ اصل میں خانہ کعبہ کا جز ہے، بیت اللہ کا حصہ، مبارک جگہ ہے۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ میں نے وہاں بیٹھ کر کے بخاری شریف کو لکھا ہے۔ تو یہ 2 مبارک جگہ پوری دنیا میں، روضۃ من ریاض الجنہ اور دوسرا ہوا حتیم کعبہ، ان دونوں جگہوں پر بیٹھ کر لکھا۔ یہ تو امام بخاری کا دعویٰ ہے۔ اب اس پر کچھ سوال ہوگا۔ سوال یہ ہوگا، ابھی بتلایا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بخاری کو ہم نے 16 سال میں لکھا ہے، اور پھر بتلاتے ہیں کہ حتیم مکہ میں ہے اور روضۃ من ریاض جنہ مدینہ میں ہے، دونوں کے درمیان 400 کلومیٹر سے دور کا فاصلہ ہے۔ مکہ سے مدینہ تقریباً 400 کلومیٹر دور ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کتاب لکھنے میں تو 16 سال لگا، اور مکہ اور مدینہ کا قیام 16 سال کا نہیں ہے۔ اگشانیاں دلائی ہے۔ مکہ اور مدینہ کا قیام زیادہ سے زیادہ امام بخاری کا 5-6 سال کا ہے۔ 16 سال مدینہ میں نہیں رہے، اور کتاب لکھنے میں 16 سال لگا ہے، اور ادھر کہتے ہیں کہ ہم نے حتیم میں بیٹھ کر کے لکھا، اور ادھر کہتے ہیں کہ ریاض الجنہ میں بیٹھ کر لکھا۔ تو 2 سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ کہ 16 سال مدینہ اور مکہ میں نہیں رہے تو مکہ اور مدینہ میں کیسے لکھی گئی؟ اس کا جواب تو یہ ہے کہ امام بخاری نے روضۃ من ریاض الجنہ میں بیٹھ کر پورے کتاب کا ترجمۃ الباب لکھ لیا، صرف ترجمۃ الباب،
روضۃ من ریاض الجنہ میں بیٹھ کر صرف ترجمۃ الباب لکھا، حدیث کو اس کے نیچے جمع نہیں کیا۔ مثال کے طور پر باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ باب لکھ لیا، اس کے نیچے حدیث کے لیے جگہ چھوڑ دیا۔ ایسے ہی پھر دوسرا باب لکھا، ایسے ہی تیسرا باب لکھا، سب کی حدیث کی جگہ چھوڑ چھوڑ کر کے خالی ترجمۃ الباب کو لکھا۔ تو ریاض الجنہ میں بیٹھ کر ترجمۃ الباب کو لکھا، اب بعد میں حدیث تلاش کر کر کے جس جس باب کے موافق جو جو حدیث ملتی گئی اس حدیث کو یہ 16 سال کے اندر لکھتے رہے۔ تو مدینہ منورہ میں یہ جو کہا کہ میں نے ریاض الجنہ میں لکھا، اس سے مراد صرف ترجمۃ الباب ہے۔ ترجمۃ الباب کو ریاض الجنہ میں لکھا اور جو جو حدیث ملتی گئی تو وہاں بھی لکھا، اور پورے 16 سال کے اندر جہاں جہاں سفر کرتے رہے اور حدیث ملتی رہی لکھتے رہے۔ چنانچہ خود امام بخاری فرماتے ہیں کہ میں نے ایک حدیث کو مدینہ میں ایک محدث سے سنا لیکن وہاں نہیں لکھا، میں نے بصرہ میں آ کر کے اس حدیث کو لکھا۔ بصرہ میں ایک محدث سے حدیث کو سنا اور اس کو میں نے شام میں جا کر کے لکھا، شام میں ایک محدث سے حدیث کو سنا اور اس کو کوفہ میں جا کر کے لکھا۔ تو سن لیا، یاد کر لیا الگ، لکھا اس کو بعد میں جا کر۔ یہ 16 سال تک پوری دنیا کا چکر لگاتے رہے اور محدثین کے پاس جا جا کر کے حدیث سنتے رہے، جہاں جہاں ان کو حدیث ملی اس کے بعد اس کو لکھتے رہے۔ تو ریاض الجنہ میں ترجمۃ الباب کو لکھا اور 16 سال کے اندر مختلف جگہوں پہ جا کر احادیث کو لکھتے رہے۔ یہ تو ہو گیا مکہ اور مدینہ اور 16 سال کا جواب۔ لیکن دوسرا سوال یہ کہ پھر کہتے ہیں کہ میں نے مدینہ میں بھی لکھا اور حتیم کعبہ میں مکہ میں بھی لکھا۔ یہ دونوں میں تو 400 کلومیٹر کی دوری ہے۔ آج کل کے زمانے میں موٹر کار گاڑی نکل گئی تیز رفتار، تو مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ 4 ساڑھے 4 گھنٹے میں بائی روڈ پہنچا جاتا ہے۔ لیکن وہ زمانہ تو اونٹ اور پیدل چلنے کا زمانہ تھا، ہفتوں لگتا تھا مکہ سے مدینہ جانے میں۔ تو مدینہ میں بھی لکھ رہے ہیں اور حتیم کعبہ میں بھی لکھ رہے ہیں، یہ دونوں میں تعارض ہو گیا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ امام بخاری خود فرماتے ہیں میں نے اس کتاب کو 3 مرتبہ تصنیف کیا ہے، میں نے اس کتاب کو 3 مرتبہ لکھا ہے۔ اور یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی آدمی کوئی تصنیف کرتا ہے تو اس پر بار بار نظر ثانی کرتا ہے۔ پہلی مرتبہ مرتب کیا، پھر نظر ثانی کر کے کچھ گھٹایا بڑھایا کاٹ چھانٹ کرتے ہیں، پھر نظر ثانی کرتے ہیں، پھر گھٹایا بڑھایا نظر ثانی کرتے ہیں۔ تو ممکن ہے پہلی مرتبہ ریاض الجنہ میں لکھا اور دوسری مرتبہ جب نظر ثانی کر رہے ہیں تو حتیم کعبہ میں بیٹھ کے نظر ثانی کر رہے ہیں، یا حتیم کعبہ میں پہلی مرتبہ لکھا اور ریاض الجنہ میں جا کر کے نظر ثانی اور ثالث یہ حتیم کعبہ میں کر رہے ہیں۔ تو چونکہ جب 3 مرتبہ لکھا گیا تو کبھی یہاں لکھا اور کبھی وہاں لکھا، لہذا اس میں بھی کوئی تعارض نہیں ہے۔ اللہ عالم بالصواب علمہ احکم۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اتنا اہتمام کے ساتھ اپنی اس کتاب کو لکھا۔ اس میں کتنی حدیث ہے؟ تعداد روایت بخاری شریف میں کتنی روایت ہیں؟ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ مقررات کو لے کر 7,500 حدیث ہے۔ بخاری میں ایک ہی روایت بار بار آئے گی، مکرر سکرر آئے گی، کئی جگہ پہ آئے گی۔ جیسے پہلے ہی روایت انما الاعمال بالنیات، یہ بخاری میں کتنی جگہ پر آئی ہے، ہاں، اور ہر جگہ پر الگ الگ مسئلہ ثابت کیا ہے۔ جہاں جہاں آئے گی نیا نیا مسئلہ ثابت کریں گے۔ تو بخاری میں بہت ساری روایات جو ہیں وہ مکررات ہیں، تو پورے مکررات کو اگر الگ الگ شمار کیا جائے اس حساب سے امام نووی کی رائے 7,500 کل روایت ہے بخاری کے اندر۔
اب مقررات کو حذف کر کے کہ مقرر کو ایک مرتبہ شمار کرو، مقررات کو حذف کر کے شمار کیا جائے تو 3500 روایات ہیں بخاری شریف کے اندر۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ کل روایات بخاری میں 9000 ہیں مقررات کو لے کر، مقررات کو شمار کر کے 9000، اب مقررات کو حذف کر کے 2500، مقررات کو حذف کر کے 2500، اب مقررات کو لے کر کے 9000۔ تیسرا قول بعض لوگوں کا یہ ہے کہ مقررات کو حذف کر کے 3275 روایات کل بخاری شریف کے اندر ہے، مقررات کو حذف کر کے 3275 روایات بخاری شریف کے اندر ہے۔ امام بخاری فرماتے ہیں میں نے 6 لاکھ احادیث میں سے چن کر کے منتخب کر کے ان روایات کو اس میں جمع کیا ہے۔ ان کو 6 لاکھ حدیث یاد تھی اور 6 لاکھ احادیث میں سے چن کر کے یہ 2500 یا 3500 یا 7500 یا 9000 یا 3275 روایت کو میں نے اپنی اس کتاب کے اندر جمع کیا ہے۔ تیسری بات یہاں پر سمجھنے کی کہ بخاری شریف کے اندر ثلاثیات ہے، ثلاثیات احادیث کے اندر حدیث کی ایک قسم ہے ثلاثی کہلاتی ہے۔ ثلاثی ان روایات کو کہتے ہیں کہ جن میں مصنف 3 واسطوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاتا ہو۔ ماتر 3 واسطہ ہے، تابعی، تبع تابعی، صحابی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث میں جتنا واسطہ کم ہوگا اتنے ہی زیادہ وہ روایت معتبر مانی جائے گی، اونچے درجے کی روایات۔ اور ایک نے اس سے کہا، اس نے کہا، اس نے اس سے، اس نے اس نے اس نے اس سے، اس نے اس سے، جتنا واسطہ زیادہ ہوگا تو اس میں ضعف اور کمزوری آ جاتی ہے، اور واسطہ کم ہوگا تو وہ اعلیٰ درجے کی حدیث کہلاتی ہے۔ یہ ثلاثیات جو ہے بخاری کے اندر 22 روایات امام بخاری نے ثلاثی بیان کیا ہے۔ 22 ایسی حدیث ہے جس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 3 واسطوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ رہے ہیں۔ امام بخاری کے استاد تبع تابعی، ان کے استاد تابعی، اور ان کے استاد صحابی، اور ان کے استاد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جن حدیثوں میں مصنف 3 واسطے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچیں، ایسی حدیث کو ثلاثی کہا جاتا ہے۔ بخاری شریف کے اندر ایسی 22 روایت ہیں۔ بڑی محنت کی امام بخاری نے، اور یہ ہیرے ہیں، جواہرات ہیں، قیمتی چیزیں ہیں۔ حدیث کے اندر 22 ثلاثی روایت امام بخاری نے اپنی کتاب میں بیان کیا ہے۔ جہاں جہاں وہ حدیث آئے گی محشین حاشیہ کے اوپر اول الثلاثیات موٹے قلم سے، اول الثلاثیات، الثانی الثلاثیات، ثالث ثلاثیات، اس طرح سے کر کے وہاں آپ لوگوں کو تنبیہ کر دیا ہے۔ غور کرو گے اس کی سند پر تو 3 واسطے سے امام بخاری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ رہے ہیں۔ یہ حدیث کے اقسام میں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے لامع الدراری جو بخاری کی شرح ہے اس کے مقدمے میں لکھا ہے اعلیٰ درجہ ہے، سب سے اونچی قسم حدیث کی ثلاثی کہلاتی ہے۔ بعض روایات رباعی ہیں جن میں مصنف 4 واسطوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتے ہیں۔ بعض روایات خماسی کہلاتی ہے جن میں 5 واسطوں سے پہنچتے، ایسے ہی سداسی، سبائی، ثمانی، تسائی، اوشاری، 9 واسطے سے پہنچے، تو تسائی 10 واسطوں سے پہنچے تو اوشاری۔ یہ سب احادیث کی قسمیں ہیں۔ جب تم لوگ فن حدیث کا مطالعہ کرو گے اور اس پر لکھی جانے والی کتابوں کا مطالعہ کرو گے تو یہ ساری تفصیلات تمہارے سامنے آئے گی۔ مقدمے میں اتنی ساری چیزیں بیان کریں گے تو کتاب پڑھانا رہ جائے گا۔ تو بہرحال امام بخاری کی اس کتاب میں 22 ثلاثی روایات ہیں۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کو جزا دے اللہ تعالیٰ جزائے خیر، حضرت نے فرمایا میں نے
امام بخاری کی جو سب سے قیمتی اپنی کتاب میں روایت ہیرے اور جواہرات ہیں، یعنی ثلاثی روایات، میں نے ان کے راویوں کے حالات کو تلاش کیا تو 20 روایت ایسی نکلی جن میں سب کے راوی کیا ہیں؟ حنفی مذہب ہیں۔ 2 کا مجھے نہیں ملا، حضرت نے فرمایا 2 کا نہیں ملا۔ اب 20 روایات ان ثلاثی میں سے ایسی ہے جہاں پر ان کے استاد حنفی ہیں، لہذا امام بخاری کی جو سب سے دامی چیز ہے ثلاثی روایت، اس میں ان کے استاد کون ہیں؟ احناف ہیں، حنفیہ سے روایت لیا ہے انہوں نے۔ یہیں پر ایک نقطہ اور حضرت نے لکھا کہ امام بخاری کی اگر روایت ثلاثی ہے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ثنائی ہے۔ ثنائی وہ روایت جس میں 2 واسطہ سے مصنف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہو، 2 واسطہ سے، تابعی اور صحابی، مصنف تابعی صحابی، 2 واسطے سے اللہ کے رسول تک پہنچتے ہو۔ اس لیے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت، ان کی جیونی، ان کی سوانح کو پڑھو گے تو تم کو ملے گا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں۔ تابعی کس کو کہتے ہیں؟ وہ مسلمان جس نے اسلام کی حالت میں کسی صحابی کی زیارت کیا ہو، جس مسلمان کی صحابی سے ملاقات ہو جائے ایمان کی حالت میں اور ایمان ہی پر موت ہو، تو ایسا آدمی تابعی کہلاتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رویتاً بھی تابعی ہیں اور روایتاً بھی تابعی ہیں۔ رویتاً تابعی کا مطلب کیا؟ کہ اپنی نظر سے صحابی کو دیکھا ہے، رویت کیا ہے۔ اور روایتاً تابعی کا مطلب کیا؟ کہ صحابی سے حدیث کی روایت نقل کیا ہے، حدیث کو پڑھا ہے صحابی سے، تو یہ روایتاً تابعی ہوئے۔ اور نظر سے دیکھا ہے تو رویتاً تابعی ہوئے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ روایتاً بھی تابعی ہیں اور رویتاً بھی تابعی ہیں۔ اس لیے امام ابو حنیفہ کی جو روایت ہوگی وہ سب کی سب کیا ہوگی؟ ثنائی ہوگی۔ لیکن کہیں کہیں پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی روایت بھی ثلاثی، رباعی، خماسی بھی ہے۔ کہیں ثنائی ہے، کہیں رباعی ہے، کہیں خماسی ہے، کہیں ثلاثی ہے۔ تو اس کا جواب یہ کہ یہ سب ضمناً اور تبعاً ہیں، اور اصل یہ فضیلت کلی جو ہے امام ابو حنیفہ کو وہ روایت ثنائی میں حاصل ہے، اور یہ سب کے سب جزئی چیزیں ہیں جہاں پر ثلاثی، رباعی، خماسی، سداسی ملتی ہے کہ بعد کے اور راویوں کے واسطہ سے بھی آپ نے اس روایت کو سنا ہے۔ اللہ عالم بالصواب و علمہ احکم۔ اس کے بعد ایک چیز سمجھنے کی ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب میں جب اتنا اہتمام کیا اور اپنی کتاب کو مرتب کیا اور ساری چیزوں کا اہتمام کر کے آپ کے سامنے لا کر کے رکھ دیا، تو فن حدیث پڑھنے والے طالب علم کو ایک چیز اور جاننا چاہیے، اور وہ ہے مراتب کتب، انواع کتب حدیث، انواع کتب حدیث۔ مقدمۃ العلم میں تو بیان کیا تھا اجناس، اور یہاں پر بتلاتے ہیں انواع کتب حدیث، حدیث کی قسموں کی انواع، اس کی نوع، انواع جمع نوع کی، نوع کے معنی قسم۔ تم بہت سی کتابوں میں حدیث کے سنتے ہوگے، سنن ترمذی، اس کے نام کے ساتھ جامع لگا۔ اسی طریقے سے سنو گے مستدرک، حاکم مشکات میں پڑھا ہوگا رواہ الحاکم فی المستدرک۔ اسی طریقے سے رواہ احمد فی المسند، مسند امام احمد بن حنبل۔ تو یہ کتابوں کے نام کے شروع کے اندر کہیں پر جامع، کہیں پر سنن، کہیں پر مستدرک، کہیں پر مسند، سمجھ میں آیا نا؟ یہ سب جو لکھا ہوا ہے یہ ایسے ہی لکھا یا اس کی کوئی مطلب ہے؟ تو علماء نے فرمایا کہ نہیں، اس کا مطلب ہے، یہ آوری نہیں ہے، یہ ایسے ہی نہیں ہے۔ اسی لیے محدثین نے تلاش کیا، حضرت شیخ نے لامع الدراری میں اس کے مقدمہ میں، مدرسے میں وہ کتاب ہے
لامع الدراری کا مقدمہ مطالعہ کرو گے، پڑھو گے، اس میں حضرت شیخ نے لکھا حدیث کی کتابوں کے انواع کتنی قسم کی، حضرت نے 27 قسمیں لکھی ہیں مقدمہ لامع کے اندر، حدیث کی کتابوں کے انواع 27 قسم کے ہیں۔ ان میں سے میں چند کو آپ کے سامنے بتلاتا ہوں، جیسے جامع، سنن، مستدرک، اور اسی طریقے سے مشیخہ، معاجم، اربعینہ، یہ سب حدیث کی کتابوں کے نام ہیں۔ یہ نام کیوں رکھا؟ ہر ایک کی وجہ ہے، کارن ہے۔ جیسے جامع کا تو بتلا دیا، حدیث کی کتابوں کو جامع ان کتابوں کو کہا جائے گا جن میں حدیث کے 8 ابواب کو بیان کیا گیا ہو۔ 8 ابواب جس کتاب میں بیان کیا جائے وہ جوامع کہلاتے ہیں، جیسے ابو بخاری، ایسے ہی ترمذی، الجامع الترمذی۔ مسلم کے بارے میں بھی پہلے میں نے بتلا دیا کہ مسلم میں کتاب التفسیر کم ہے، تھوڑا سا ہے، تھوڑا ہونے کی وجہ سے بعض لوگوں نے اس کو کالعدم کہا، اور کالعدم کہا کہ مسلم کو جامع نہیں کہا، ایک باب کم ہو گیا۔ اور دوسرے لوگوں کی رائے یہ کہ تھوڑا بھی صحیح ہے تو موجود، جب تھوڑا بھی موجود ہے تو اس لیے اس کا نام جامع ہے۔ دوسری قسم ہے سنن۔ سنن حدیث کی ان کتابوں کو کہا جاتا ہے کہ جن کی ترتیب فقہ کے ابواب کے مطابق ہو۔ فقہ کی کتابوں کو جن ترتیب پر مرتب کیا گیا، اسی ترتیب پر حدیث کی جس کتاب کو مرتب کیا جائے گا اس کتاب کا نام سنن کہلاتا ہے۔ فقہ کے ابواب کیا ہیں؟ ابواب الطہارات، پہلے طہارت کا بیان شروع ہوتا، تعلیم الاسلام سے لے کر ہدایہ تک پڑھتے جاؤ، پہلے کتاب الطہارات، پھر کتاب الصلاۃ، پھر کتاب الزکوٰۃ، صوم، حج، نکاح، بیوع، یہ سب آئے گی۔ تو اسی ترتیب سے حدیث کی جو کتاب مرتب ہوگی اس کتاب کو سنن کہا جاتا ہے۔ چنانچہ ترمذی شریف کو بھی سنن کہا جاتا ہے، فقہی ابواب پر اس کی ترتیب۔ ابو داؤد کو بھی سنن کہا جاتا، نسائی کو بھی سنن کہا جاتا، ابن ماجہ کو بھی سنن کہا جاتا۔ اب جب تم پڑھو گے تو نام آئے گا سنن اربعہ۔ اس سال تم لوگ پڑھو گے کیا؟ سنن اربعہ، 4 سنن پڑھو گے تم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، یہ 4 سنن ہیں جو دورے کے اندر پڑھائی جاتی ہے سنن اربعہ کے نام سے۔ تیسری قسم ہے مسند۔ بعض حدیث کی کتابوں کے نام کے شروع میں لکھا ہے مسند، مسند امام احمد بن حنبل، مسند ابو داؤد طیالسی، مسند بزار، یہ سب کتابوں کے شروع میں مسند لکھا ہوا ہے، جو درسگاہ میں داخل نہیں، پڑھائی نہیں ہوتی ہے، مطالعہ کرو گے۔ مسند کس کو کہتے ہیں؟ مسند بہت سے محدثین نے مسند لکھی۔ مسند حدیث کی وہ کتاب کہلاتی ہے جن کو صحابہ کی ترتیب پر مرتب کیا گیا ہو۔ مسند وہ کتاب کہلاتی ہے جس کو صحابہ کی ترتیب پر مرتب کیا گیا ہو۔ اب صحابہ کی ترتیب پر مرتب کرنے کا کیا مطلب؟ پہلے ایک صحابی کا نام لکھا اور اس صحابی کی جتنی حدیث ہے ان تمام حدیثوں کو ایک ساتھ 1 2 3 4 5 نمبر کر کے ان کی ساری حدیثوں کو بیان کیا۔ اس میں پھر کتاب اور ابواب کو نہیں دیکھا گیا، جہاں کتاب الصلاۃ کی بھی حدیث ہو سکتی ہے، ایمان کی بھی حدیث ہو سکتی ہے، تفسیر کی بھی حدیث ہو سکتی ہے، اس صحابی سے جتنی روایت نقل کی گئی ہے ان تمام حدیثوں کو ایک ساتھ جمع کیا جائے، یہ ایک صحابی کی روایت پوری ہو گئی، چاہے کسی باب کی روایت ہو۔ پھر دوسرے صحابی کا نام لکھا جائے گا، پھر اس صحابی سے جتنی حدیث آئی ہے ان تمام حدیثوں کو نقل کیا جائے نمبر وار، چاہے وہ جس باب سے تعلق رکھے۔ پھر تیسرے صحابی کا نام لکھا جائے گا اور اس صحابی کی جتنی حدیث ہوگی ان سب کو جمع کیا جائے گا۔ تو اس طریقے سے صحابی کے ترتیب پر جو کتاب لکھی جائے اس کتاب کا نام کیا ہوگا؟ مسند۔ اب تم لوگ جاہل نہیں رہو گے، کوئی کہے گا مسند تو فوراً سمجھ میں آنا چاہیے کہ اس کتاب کو صحابہ کی ترتیب پر مرتب کیا گیا ہے۔ ان میں حدیث اگر تلاش کرنا ہو تو تم کتاب الصلاۃ، کتاب الزکوٰۃ، کتاب الصوم تلاش کرو گے، نہیں ملے گا۔ اس میں تم کو حدیث تلاش کرنا ہوگا تو دیکھو گے کہ یہ حدیث کس صحابی کی ہے، تو اس صحابی کا نام تم کو معلوم اگر ہو
اس نام سے اس کتاب میں حدیث تلاش کرو گے تو تم کو آسانی سے وہ حدیث مل جائے گی۔ مثلاً ایک حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، تم کو اس حدیث کو تلاش کرنا ہے تو جہاں کہ اس مسند میں دیکھو گے کہ ابو ہریرہ کہاں لکھا ہوا ہے، ابو ہریرہ کے نام کے نیچے دیکھتے چلے جاؤ گے تو تم کو وہ حدیث مل جائے گی۔ سمجھ میں آیا نا؟ وہاں صلاۃ، زکوٰۃ، حج، صوم، نکاح وغیرہ کچھ نہیں ملے گا۔ تو مسند حدیث کی وہ کتابیں کہلاتی ہیں جن کو صحابہ کی ترتیب پر مرتب کیا گیا ہو۔ اب صحابہ کی ترتیب 3 طرح سے ہوتی ہے۔ بعض لوگوں نے صحابہ کی ترتیب قائم کیا افضلیت کے اعتبار سے، تمام صحابہ میں جو سب سے افضل ہوں گے ان کا نام پہلے لکھا جائے گا اور ان کی ساری حدیثوں کو جمع کیا جائے گا۔ دوسرے نمبر پر جو سب سے افضل ہوں گے پھر ان کا نام لکھا جائے گا۔ تمام صحابہ میں سب سے افضل کون ہیں؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو پہلے سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ لکھا جائے گا اور ان سے جتنی حدیث نقل کی گئی ہے تمام کو جمع کر دیا جائے گا۔ پھر دوسرے نمبر پر حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا جائے گا، پھر حضرت عمر کی تمام حدیثوں کو وہاں بیان کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے حضرت عثمان، حضرت علی وغیرہ وغیرہ، یہ سارے صحابہ کا نام آئے گا اور ان کی روایتوں کو جمع کیا جائے گا۔ تو کچھ لوگ مسند لکھتے ہیں اور اس میں صحابہ کی ترتیب قائم کرتے ہیں، کس کے اعتبار سے؟ افضلیت کے اعتبار سے، تمام صحابہ میں افضل کون ہے۔ نمبر 2، کبھی ترتیب قائم کرتے ہیں حروف تہجی کے اعتبار سے، کبھی ترتیب قائم کرتے ہیں حروف تہجی کے اعتبار سے۔ حروف تہجی ان حروف کو کہا جاتا ہے جن سے آدمی ہجے کرتا ہے، بنان بناتا ہے۔ ہجے کن حروف سے کرتا؟ الف سے لے کر یا تک، الف سے لے کر یا تک جتنے حروف ہیں، الف با تا سا جیم ہاں، ان سب حروف کا نام کیا ہے؟ حروف تہجی۔ ایک حرف کا نام حروف جارہ، ایک حرف کا نام حروف مشبہ بالفعل، سمجھ میں آیا نا؟ اور ایک حرف کا نام کا حروف تہجی۔ حروف تہجی وہ حروف کہ جن سے ہجے کیا جاتا ہے، اور وہ حروف کون ہے؟ الف سے لے کر یا تک۔ تو بعض لوگ صحابہ کی ترتیب قائم کرتے ہیں حروف تہجی کے اعتبار سے، یعنی پہلے باب الالف لکھیں گے، باب الالف۔ اب جن صحابہ کے نام کے شروع میں پہلا حرف الف ہوگا تو ان کا نام پہلے لکھیں گے، سمجھ میں آیا نا؟ جیسے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ، ان کے نام کے شروع میں کون ہے؟ الف ہے، لہذا 1 نمبر پر نام کن کا آئے گا؟ انس کا آئے گا، سمجھ میں آیا نا؟ اب انس کی جتنی روایت ہے اس کو لکھیں گے۔ پھر جن جن لوگوں کا نام الف سے شروع ہوگا ان کا نام آئے گا۔ پھر اس کے بعد دوسرا نام آئے گا باب البا۔ اب با کے اندر جس صحابی کے نام کے شروع میں سب سے پہلا حرف با ہوگا تو ان کا نام یہاں پر آئے گا۔ اسی طریقے سے تا سا جیم ہا خا۔ تو بعض لوگوں نے مسند لکھا ہے کس اعتبار سے؟ حروف تہجی کے اعتبار سے۔ اب بعض لوگوں نے مسند لکھا ہے مراتب صحابہ کے اعتبار سے۔ صحابہ کرام ایک تو افضلیہ اور ایک صحابہ کے مراتب، صحابہ کے درجات اور مراتب ابواب المناقب میں بخاری میں ہی آئے گا۔ ابواب المناقب میں صحابہ کے درجات ہیں۔ سب سے افضل کون صحابہ؟ وہ صحابہ ہیں جو شرکائے بدر ہیں، خلفائے راشدین۔ سب سے پہلے خلفائے راشدین، دوسرے نمبر پر شرکائے بدر، تیسرے نمبر پر جو بیعت الرضوان میں شریک تھے صلح حدیبیہ کے اندر، الذین یبایعونک تحت الشجرہ، اور چوتھے نمبر پر وہ صحابہ کی جماعت جو فتح مکہ میں شریک ہیں، اور 5ویں نمبر پر ان کے بعد سارے صحابہ۔ تو مراتب صحابہ کے اعتبار سے تو پہلے خلفائے راشدین کی حدیث آئے گی، پھر شرکائے بدر کی حدیث آئے گی، پھر بیعت الرضوان والے کی حدیث آئے گی، پھر فتح مکہ والوں کی حدیث آئے گی۔ اس نہیں آ رہی آواز؟ ارے آواز نہیں آ رہی جی؟ آ رہی ہے؟ بعض لوگوں کو تو جا رہی ہے، اب ختم بھی ہو رہا ہے۔ جی جزاک اللہ۔ کہیں نیٹ کی گڑبڑی ہوگی کسی میں، کہیں کسی کے نیٹ میں گڑبڑی ہوگی تو ایسا ہو سکتا ہے۔ چلو خیر، بہرحال یہ میں نے مسند بتلا دیا، جامع بتلا دیا، مسند بتلا دیا،
ہاں سنن بتلا دیا. اس کے علاوہ اربعینہ، بعض کتابوں کا نام اربعینہ ہے. اربعینہ اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں 40 حدیث کو جمع کیا جاتا ہے. کسی خاص عنوان کے اوپر 40 حدیث کو جمع کیا جاتا ہے. مشکات میں پڑھا ہوگا کہ میری امت میں جو 40 حدیث یاد کر لے گا قیامت کے دن ان کا حشر اللہ تعالیٰ محدثین کے ساتھ کریں گے. تو بہت سے محدثین نے اربعینہ لکھا ہے. حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اربعینہ لکھا 40 حدیث، اور اس میں ایک نقطہ پیدا کیا. نقطہ کیا پیدا کیا؟ ان 40 حدیثوں میں امام مسلم کو فضیلت دے دیا امام بخاری کے اوپر. امام مسلم آگے ہو گئے اور امام بخاری پیچھے ہو گئے. مطلب وہ روایت امام بخاری کو تو 5 واسطہ سے پہنچی ہے اور امام مسلم کو 4 واسطہ سے پہنچی ہے. تو امام مسلم کی ہاں کیا رباعی ہے اور امام بخاری کی ہاں خماسی ہے. ان کو فضیلت دے دیا. بعض لوگوں نے 40 حدیث لکھا اس طریقے سے کہ وہ 2 جملہ پر ختم ہے، صرف 2 جملے کی شارٹ مختصر حدیث. اس طریقے سے بہت سے لوگوں نے اربعینہ لکھا. اربعینہ وہ حدیث کی کتاب کہلاتی جس میں خاص عنوان اور خاص چیز کو بنیاد بنا کر 40 حدیثوں کو جمع کیا گیا. ایک قسم ہے مستدرک حدیث کی وہ کتابیں کہلاتی ہیں کہ جن کے اندر کسی کتاب کو سامنے رکھ کر کے لکھی جائے کہ یہ حدیث تو اس کتاب میں ہونی چاہیے تھی، اس کتاب کے شرط کے مطابق ہے، لیکن مصنف نے اس کو نقل نہیں کیا، چھوڑ دیا، تو دوسرے مصنف نے اپنی کتاب میں ان کو جمع کیا. استدراک کے معنی چھوٹے ہوئے کو تلاش کر کے اکٹھا جمع کرنا. امام ابو عبداللہ حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے مستدرک حاکم لکھا بخاری اور مسلم کو سامنے رکھ کے کہ یہ روایت بخاری میں ہونی چاہیے، یہ روایت مسلم میں ہونی چاہیے. امام بخاری اور مسلم نے نہیں لکھا اور اس کو مستدرک حاکم نے اپنی کتاب میں لکھا. اس کے علاوہ اور بھی اقسام ہیں. تم لوگ لامع الدراری کا مطالعہ کر لو گے تو وہاں تم کو مل جائے گا. تھوڑی رہنمائی کے لیے میں نے بتلا دیا. اللہ عالم بالصواب و علمہ احکم. مجھے ایک جگہ پر جانا ہے پروگرام میں، دعا کرو اللہ کامیاب کریں گے سب. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك سمیع قریب مجیب الدعوات یا رب العالمین. الہ العالمین، اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ پڑھنے پڑھانے کو قبول فرما. اے اللہ پڑھنے کا ثواب ہمارے ماں باپ، زندہ مردہ، اساتذہ، مشائخ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی روح پر پہنچا دیجیے. مولا ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے. 5 وقت نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے والا بنائیے. اشراق، چاس، تہجد، اوابین کی توفیق عطا فرمائیے. بیوی بچوں کی اصلاح فرمائیے. اللہ گھر میں عافیت دیجیے. اللہ قربانی کا مسئلہ آج پورے ہندوستان میں آسان فرما دیجیے. مولا عید کو عافیت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ الہ العالمین، یا اللہ کرونا وبا سے سب کی حفاظت فرمائیے. ساری زندگی کی دعاؤں کو قبول فرمائیے. صلی اللہ علیہ خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم.